बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ा, आज हम आपको बताएंगे गज़ा, जिसे एक ओपन एयर जेल भी कहा जाए तो गलत नहीं, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मकाम में से एक, लेकिन वहाँ रहने वालों के लिए गज़ा क्या है, क्यों इतना छोटा सा गरीब इलाका एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। गज़ा का इलाका 40 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी ज़मीन की पट्टी पर मुश्तमिल है। उसे पैदल चलकर 8 घंटों में अबूर किया जा सकता है। ये इसराइल के जुनूब मगरिब में वाक़ है और मिस्र के साथ भी इसकी सरहद लगती है। ये दुनिया की कसाफत वाले इलाकों में से एक है। तकरीबन 22 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिनमें आधी आबादी बच्चों की है। गज़ा की तारीख़ कदीम दौर तक फैली हुई है, लेकिन अब उसके लोगों की अब खाना उसको नहीं, रहने की जगह नहीं। हर कोई हम पर हमला कर रहा है। हम खुद खा सकते हैं ना अपने बच्चों को खिला सकते हैं। उन्होंने हमारे घर तबाह कर दिए हैं। हम इस तरह नहीं रह सकते। हम कहाँ जाएं? इसराइल और मिस्र ने कई बरसों से इसकी नाकाबंदी की हुई है। किलाबंद बाड़ गज़ा को इसराइल और मिस्र से अलग करती है। एरेज और रफ़ा फ़कत 2 बॉर्डर पॉइंट हैं जहां से लोग आ जा सकते हैं। यह पॉइंट सामान की नकल हरकत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत से गज़ा के लोग यहाँ गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बुनियादी अशिया की रसाई अक्सर कम होती है। अब तो सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो गई है। मौजूदा इसराइली जारियत से पानी, बिजली, खुराक की तरसील बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। इसमें एरीज क्रॉसिंग पॉइंट बंद करना और रफ़ा पर फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं। lacking simply everything. People in Gaza lack food, lack medical supplies. ہمارے پاس ہر چیز کی کمی ہے۔ غزہ کے لوگوں کے پاس خوراک کی کمی ہے، طبی سامان کی کمی، انسانی امداد کی کمی اور رسد کی بھی کمی ہے۔ اگر لڑائی اسی طرح جاری رہی تو ہم مکمل طور پر ایک انسانی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ برسوں سے مصر کی سرحد کے نیچے بنائی گئی سرنگوں کو غزہ میں سگریٹ سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء کو لانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد حماس اپنے ہتھیار بند دستوں کو محفوظ اور اسلحہ کی ترسیل کو جاری رکھنے کے لیے اس وسیع زیر زمین نیٹ ورک کو مزید پھیلا دیا ہے۔ برسوں سے اس آبادی کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ لوگ فقط کھیتی باڑی، ماہی گیری اور تعمیرات جیسی صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تقریباً آدھی آبادی بے روزگار ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے 80% کا انحصار انسانی امداد پر ہے۔ یہ حالیہ جنگی حالات سے پہلے کی بات ہے۔ گزشتہ 16 سالوں سے غزہ کی ناکہ بندی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسیوں پر انحصار کرنے والے لوگوں کی تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 12 لاکھ افراد ہماری خوراک کی امداد پر انحصار کرتے ہیں، جسے ہمیں لڑائی بڑھنے کی وجہ سے روکنا پڑا۔ بہت سے لوگ ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے اسکولوں میں 3 لاکھ بچے جاتے ہیں۔ غربت کی سطح 60% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، لہٰذا 7 اکتوبر سے پہلے ہی حالات بہت مشکل ہو چکے تھے۔ اب کی وجہ سے اقوام متحدہ نے غزہ سے ناکہ بندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اسرائیلی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع میں کمی کی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ حماس کے موجودہ حملوں نے اسرائیل کو بھی ناخن چنے چبا دیے ہیں۔ اسرائیل کو جہاں حماس کے سخت حملوں کا سامنا ہے، وہاں غزہ میں جنگ نے بھی خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حماس ایک تنظیم ہے جو 2007 میں حکومت میں آئی۔ اس کے بعد باقاعدگی سے اسرائیل پر راکٹ حملے کر رہے ہیں۔ زیادہ تر مغربی ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہاں گزشتہ 15 سال سے زیادہ عرصے میں غزہ میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ عام طور پر سرگرم کارکنوں کو حکومت کے خلاف بولنے پر گرفتار کیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے۔ تاہم رائے عامہ کے جائزے عام طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب بھی غزہ پر یا حماس کے خلاف جنگ چھڑ جاتی ہے، انتخابات میں حماس کی حمایت بڑھ اسرائیلی بربریت نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اسرائیل کو دنیا کی جدید ترین فوج بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے امریکہ سمیت کئی ممالک کی مدد بھی حاصل ہے۔ اکثر اپنے اوپر اڑنے والے ڈرون کی مسلسل شکایت کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب اسرائیل کا ایک نیا امن دور شروع ہو گیا ہے، کیونکہ
حالیہ برسوں میں کئی ممالک نے تاریخی امن معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں. شاید کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی جارحیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمام نشانیاں موجود تھیں. ان واقعات سے پہلے 2023 فلسطینیوں کے لیے بدترین سال ثابت رہا. اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست بنانے کی کوشش آگے نہیں بڑھ رہی. اردن میں جو فلسطینیوں کا دوسرا بڑا گھر ہے، وہاں اسرائیلی حکومت نے یہودی بستیوں کی توسیع کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں رہنے والے فلسطینیوں سے اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. یہ بستیاں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل ان بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتا. عالم میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ دنیا کے 3 اہم مقدس مقامات ہیں. مسلمان مسجد اقصیٰ کے غیر متفقہ دوروں سے ناراض، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. یہودی بھی اسے اپنا مقدس مقام ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. اب اسرائیل حکومت نے فلسطینیوں کو کچلنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے. 7 اکتوبر کے بعد غزہ کے زیادہ آبادی والے علاقوں میں تقریباً 4100 سے زائد فضائی حملے کیے گئے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی مسلم ممالک کی طرح انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لفظی مذمت اور انسانوں کو محفوظ رکھنے کا اعلامیہ جاری کرنے پر ہی زور دے رکھا ہے. نیتن یاہو کا کہنا ہے، یہ تو فقط آغاز ہے. ہمارا ہدف غزہ میں رجیم چینج ہے اور یہ ہمارا آپریشن مشرق وسطیٰ کو بدل کر رکھ دے گا. تقریباً 9000 سے زیادہ نہتے فلسطینی شہید، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. We do understand that in order to bring Hamas to a phase of ہم سمجھتے ہیں کہ حماس کو شکست کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے ہمیں غزہ میں ایک بہت بڑا معاشی اور انسانی بحران پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، جہاں شاید لاکھوں لوگ بھوک سے مریں گے اور ان کے پاس نہ صرف توانائی اور پیٹرول نہیں ہوگا بلکہ پانی اور خوراک بھی نہیں ہوگی. اور صرف اسی طرح کے دباؤ سے ہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بعد میں یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ ہم نے سبھی اقدامات کیے، ہم نے اس دشمن پر فتح حاصل کی، اور جو کوئی ایسی کوشش کرے گا اس کو اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. غزہ میں انسان کہیں بھی محفوظ نہیں. کیا ہمیشہ کی طرح مسلمان ممالک اب بھی لفظی گولہ باری کریں گے، یا پھر اسلامی اتحاد ہو یا اور ممالک ہوں میدان میں آ کر فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دیں گے؟ پاکستان زندہ باد.